پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی تیسری جماعت کی نصاب میں سے ہم ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے لالچی مسافر۔ جیسا کہ آپ نے کل یہ آدھا سبق پڑھا تھا، تو ہم آج اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے ایمان مسافر کے ذہن کو ایک ترکیب سوجی آتے ہوئے اس نے مکان کے باہر سرکنڈے کے پودے دیکھے تھے، جن کے باریک تنے اور اندر سے کھوکھلے ہوتے، بالکل رائے سے جیسے بوتل پینے والی نلکی۔ وہ جلد سے باہر نکلا اور سرکنڈا لے کر آیا۔ کرسی پر چڑھ کر اس نے سرکنڈے کا ایک سرا پانی میں ڈالا اور دوسرا منہ میں لے کر سارا پانی پی گیا۔ پلیٹ پانی سے خالی ہو گئی۔ اب اس نے بڑے آرام سے پلیٹ اتار کر قابو کر لی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ یکایک مسافر کو خیال آیا، پلیٹ کو اپنے پاس رکھنا بڑی بیوقوفی ہوگی۔ صبح جاگتے ہی کسان کو چوری کا علم ہو جائے گا اور لازمی وہ میری تلاشی بھی لے گا، اس لیے مجھے چاہیے کہ پلیٹ کو گھر سے باہر کہیں چھپا دوں اور صبح کسان سے رخصت ہونے کے بعد پلیٹ نکال لوں گا۔ اس طرح کسان کو مجھ پر شک بھی نہ ہوگا۔ مسافر نے ایسا ہی کیا۔ مکان کے باہر نزدیکی ایک جوہڑ تھا۔ مسافر جوہڑ میں اتر گیا اور پلیٹ جوہڑ کی تہ میں چھپا کر واپس اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ صبح سویرے جب کسان اٹھا تو پلیٹ غائب پا کر حیران رہ گیا۔ سننے کہ پلیٹ چوری ہو چکی تھی، کسان کو سب سے پہلے مسافر کا خیال آیا۔ وہ بھاگا مہمان خانے میں آیا، مگر مسافر تو گہری نیند سو رہا تھا۔ کسان تو پریشان ہو گیا کہ پلیٹ کس نے چرائی۔ اسی وقت کسان کی نظر مسافر کی پتلون پر پڑی۔ وہ چونک اٹھا، پتلون پر کئی جگہ مٹی گارا لگا ہوا تھا۔ کسان نے سوچا، یہ مسافر رات کو کیا کرتا رہا ہے جسے اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں؟ یقین اس نے میری سونے کی پلیٹ چرا کر کسی گندی جگہ چھپا دی ہے، مگر وہ گندی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ آہا، یاد آیا، نزدیک ہی ایک جوہڑ ہے جو مجھے وہاں جانا چاہیے۔ مسافر کو سوتا چھوڑ کر کسان مکان سے نکلا، جوہڑ پر پہنچا اور پانی میں اتر کر پلیٹ تلاش کرنے لگا۔ کسان بے حد ذہین تھا۔ اس نے سوچا کہ مسافر کی کمر پتلون گندی تھی، اس کا مطلب اس نے پلیٹ جوہڑ میں ایسی مقام پر چھپائی ہے جہاں کمر تک پانی ہے۔ اس طرح ذہین کسان نے پلیٹ ڈھونڈ لی اور واپس مکان آ کر نہانے کے بعد کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ جب مسافر کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی ہاتھ منہ دھویا اور بولا، اچھا اے نیک کم بخت بزرگ، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ارے بھائی، ناشتہ کرتے جاؤ، ابھی تیار ہو جائے گا۔ کسان نے کہا، نہیں مجھے جلدی ہے، آپ کا شکریہ۔ کسان نے کہا، نہیں مجھے جلدی، آپ کا شکریہ۔ مسافر نے جواب دیا تو وہ سونے کی پلیٹ لے کر جلدی یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ کسان سے اجازت لے کر وہ سیدھا جوہڑ پر پہنچا، قمیض اتار کر ایک طرف رکھی اور پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن یہ کیا پلیٹ تو وہاں موجود نہ تھی جہاں رات میں اسے چھپایا تھا۔ مسافر نے سوچا، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہو اور میں وہ جگہ بھول گیا ہوں جہاں پلیٹ چھپائی تھی۔ مسافر گوتے لگا کر ادھر ادھر پلیٹ تلاش کرنے لگا۔ پلیٹ ہوتی تو ملتی، اتنے میں آواز آئی، جناب آپ یہاں گندے پانی میں کیا کر رہے ہیں؟ مسافر نے کنارے کی طرف دیکھا تو کسان مسکرا رہا تھا۔ مسافر نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، دراصل مجھے صبح کو تیرنے کی عادت ہے۔ اچھا، کسان نے کہا، مگر جناب یہ جوہر تو گندے پانی کا ہے اور پانی اتنا گندا ہے جتنا گزشتہ رات کو تھا، اور تمہیں غالباً رات کو بھی تیرنے کی عادت ہے۔ یہ کہہ کر کسان نے زوردار کہکا لگایا اور واپس چل دیا۔ بے ایمان مسافر شرم سے پانی ہو گیا۔ دراصل وہ یہ بھول گیا تھا کہ لالچی انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اب ہم نے یہ ختم کیا، اس کا مفہوم میں سمجھانا چاہوں گا آپ کو۔ بے ایمان مسافر کے ذہن کو ایک ترکیب سوجی آتے ہوئے اس نے مکان کے باہر سرکنڈے کے پودے دیکھے تھے، جن کے باریک تنے اندر کھوکھلے ہوتے ہیں، بالکل ایسے جیسے بوتل پینے والی نلکی۔ وہ جلد سے باہر نکلا اور ایک سرکنڈا لے کر آیا۔ کرسی پر چڑھ کر اس نے سرکنڈے کا ایک سرا پانی میں ڈالا اور دوسرا منہ میں لے کر سارا پانی پی گیا۔ پلیٹ پانی سے خالی ہو گیا۔ اس نے بڑے آرام سے پلیٹ اتار کر قابو کر لی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ بے ایمان مسافر سے ذہنس مز آیا حقیقت آتے ہوئے اس نے مکان کے باہر سرکنڈے کے پودے وچ، سرکنڈے کے کل جن کے باہر باریک تنے اندر سے کھوکھلے، یمن واریاہ تن واریاہ کھوکھلے، بالکل یت کنن بوتل پینے والی نلکی، یت کنن بوتل چن واجی نلکی آسان۔ وہ جلد سے باہر نکلا اور سرکنڈا لے کر آیا۔ وہ نمک سرکنڈا کرسی پر چڑھ کر اس نے سرکنڈے کا ایک پانی سرا میں ڈالا، پتہ ترویم اکن پلیٹ کس آبس میں اور دوسرا منہ میں لے کر سارا پانی پی گیا۔ چور سوری آب، پلیٹ پانی سے خالی ہو گئی، پلیٹ گئی آب نش کھری۔ اب اس نے بڑے آرام سے پلیٹ اتار کر قابو کر لیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ پت کو پلیٹ بولن بون پنس کمرس مز۔ یکایک مسافر کو خیال آیا، پلیٹ کو اپنے پاس رکھنا بڑی بیوقوفی ہوگی۔ اچانک آو اس مسافرس خیال کہ پلیٹ پانس نش تھاوٕنۍ ہسا چھِ بیوقوفی۔ صبح جاگتے ہی کسان کو چوری کا علم ہو جائے گا۔ اگر صبح وتھٕ أمِس گژھِ کسانس
इल्म इन चूर हंद और लाजमन वो मेरी तलाशी भी लेगा। सुनी तलाशी भी इसलिए मुझे चाहिए कि प्लेट को घर से बाहर कहीं छुपा दूँ। बताओ ये प्लेट को जाए चूर और सुबह किसान से रुखसत होने के बाद प्लेट निकाल लूँगा। सुबह इस पर किसान रुखसत है पत्ने किसी की कड़ इस तरह किसान को मुझ पर शक ना होगा। इस तरह गश्न किसान मुझ पर मे पर शक की मुसाफिर ने ऐसा ही किया। मुसाफिर को ई मकान के बाहर नज़दीक ही एक जौहर था। मकान नज़दीक उस मकान के नज़दीक ही एक गंदा तालाब था। जौहर का मतलब है एक गंदा तालाब था। नज़दीक ही एक गंदा तालाब था। हाँ, मुसाफिर जौहर में उतर गया। वो इस गंदे तालाब में उतर गया और प्लेट जौहर की तह में छुपाकर वापस अपने कमरे में पहुंच गया और इस गंदे तालाब में ये प्लेट छुपा ली और वापस चला गया। सुबह सवेरे जब किसान उठा तो प्लेट गायब पाकर हैरान रह गए। जब किसान इस पर सुबह किसान वो थोद तेम वो प्लेट गब ती गो हैरान। सोने की प्लेट चोरी हो चुकी थी। सोन सन प्लेट वो चोरी गोमुत किसान को सबसे पहले मुसाफिर का ख्याल आया। किसान साव बड़ मुसाफिर सुन ख्याल। वो बागा बागा मेहमान खाने में आया मगर मुसाफिर तो क्या हिस्से नींद सो रहा था। साव चला चला मेहमान खाने सुन मगर मुसाफिर शंजत। किसान तो परेशान हो गया। किसान को वरिया परेशान कि प्लेट किसने चुराई है, प्लेट किम ने चुरी। इस वक्त किसान की नजर मुसाफिर की पतलून पर पड़ी। इम साथ पे किसान नजर पर मुसाफिर से पतलून पर तो वो चूक उठा। सुगो परेशान पतलून पर कई जगह गारा मिट्टी लगा हुआ था। उस मिज दाग पतलून किसी ने सोचा ये मुसाफिर रात को क्या करता रहा। किसान ने ये सोचा ये मुसाफिर रात को क्या करता रहा है। किसान सोच ये मुसाफिर क्या उस रात करान जिससे इसके कपड़े गंदे हो गए हैं। इनसे पलो गंद गमत यकीन इसने मेरी सोने की प्लेट चुरा कर किसी गंदी जगह छुपा दी मगर गंदी जगह क्या हो सकती है। यकीन में सुन प्लेट चूरी नमुत थोमुत कथा गंदी जाए मगर गंदी जगह क्या हो सकती है। आहा याद आया मैं अब यार नजदीक है एक जौहर है नजदीक जो तालाब मुझे वहां जाना चाहिए। मैं बच तौर का सुन मुसाफिर को सोता छोड़कर किसान मकान से निकला। मुसाफिर शंगत किसान मकान मज नबर जौहर पर पहुंचा और पानी में उतरकर प्लेट तलाश करने लगा। ये वो गंदा तालाब बस नजदीक लागूना को लोग तलाश करने किसान बेहद जहीन था कि हर किसान उस वारिया जहीन होशियार। उसने सोचा मुसाफिर की कमर पतलून गंदी थी। दपान उस मुसाफिर सुन कमर उस पतलूनस कमरस ताई गंद पतलून सुन गंद कमरस ताई। इसका मतलब है इसने प्लेट जौहर में ऐसी मौका पर छुपाई है। इस मतलब गो प्लेट थोमुत गंद तालाबस मज तथ जाए जहां कमर तक पानी है या ताई कमरस ताई आब आस। इस तरह जहीन किसान प्लेट ढूंढ ली और वापस मकान में आकर नहाने के बाद कपड़े तब्दील कर लिए। इस तरह किसान ने ये प्लेट छंडित आओ वापस मकानस मज पन्ने तो लोग पलो बदलावने आधा इधर जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और बोला इधर ये मुसाफिर अच खुलाए इनको जल्दी जल्दी अत बुत छुलन। अच्छा ए नेक वक्त बुजुर्ग अब मुझे इजाजत दीजिए। एम वो नेक वक्त बुजुर्ग मैं तरह से इजाजत। अरे भाई नाश्ता तो करते जाओ नाश्ता कर अभी तैयार हो जाएगा। वही जैसे तैयार किसान ने कहा। किसान वनस योर वो वापस ये मेहमान दोपस मुसाफिर नहीं नहीं मुझे जल्दी है आपका शुक्रिया मैं जल्दी चोन शुक्रिया। मुसाफिर ने जवाब दिया। वो सोने की प्लेट लेकर जल्दी जल्दी यहाँ से चला जाना चाहता था।